آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین آمین آمین آمین۔ آج کا پروگرام ہماری چوتھی اور آج ہم لوگ 5ویں رکوع بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ 2 رکوع کے اوپر یہ بیس کرتا ہے یہ پروگرام۔ سب سے پہلے ہم لوگ چوتھی رکوع پڑھتے ہیں، اور چوتھی رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يَغْلِبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ مَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَإِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ
الأمور. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں ترجمہ پہلے چوتھے رکوع کا پڑھوں گا، پھر آپ کو سمجھاؤں گا آہستہ آہستہ ایک ایک آیت کر کے، پھر پانچویں رکوع کا ایک ایک آیت کر کے آپ کو سمجھاؤں گا. صحیح ہے؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ایمان لانے والو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم. اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا. ویغفر لکم. اب یہاں تک میں نے پڑھا، اس میں نے آپ کو بڑھایا. اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا. اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، کسوٹی بہم کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر تم ایک طریقے سے تم دین کے راستے میں چلو گے اور یہ سوچ کے رہو گے کہیں مجھ سے کوئی غلطی یا کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے تو اللہ بھی تمہارے ساتھ اچھا کرے گا. اللہ یہ سوچ کر تمہاری اس خواہش کو یہ یاد رکھے گا، اس خواہش کو اللہ تعالیٰ یاد رکھے گا کہ تم خود چاہتے ہو کہ تم سے کوئی گناہ، کوئی حرکت، کوئی بری حرکت سرزد نہ ہو، تو اللہ تمہارے اس بات کا خیال رکھے گا. اور اللہ رضا الہی کے خلاف اگر ہوتے بھی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ قوت تمیز پیدا کر دے گا کہ تاکہ تم قدم قدم پر، جب بھی ہر موڑ پر، ہر دورائے پر، ہر نشیب پر اور ہر فراز پر، جہاں پر بھی کھڑے ہوگے تم، اللہ تمہیں صحیح راستہ دکھانے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح راستہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے گا. اور تاکہ تم قدم اٹھانا چاہے اور کدھر اٹھانا چاہو وہ تمہاری مرضی تمہیں خود پتہ چل جائے. کون سی راہ حق ہے اور کون سی خدا کی طرف جاتی ہے اور کون سی راہ باطل ہے اور کون سی شیطان سے ملاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ اگر تم یہ کام کرو گے اور یہ سوچ کے کرو گے کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے، کوئی مجھ سے گناہ نہ ہو جائے، تو اور ہر وقت توبہ کرتے رہو گے، استغفر اللہ کرتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ان نیک اعمالوں کا تمہیں فائدہ پہنچائے گا اور پھر تمہارے دلوں میں اور تمہاری آنکھوں میں ایک ایسی بصیرت ڈال دے گا کہ تم خود راہ حق کو تلاش کر سکو گے. تمہارے اندر توفیق ہوگی، تمہیں توفیق اللہ دے گا. اور جس وقت بھی تم کوئی بھی سب قدم اٹھاؤ گے تو تمہیں یہ پتہ ہوگا کہ کون سی راہ حق ہے اور کون سی خدا کی طرف جاتی ہے اور کون سی راہ باطل کی طرف جاتی ہے اور کون سی شیطان سے ملاتی ہے. صحیح. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اور تمہیں تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا. جیسے میں نے ابھی فرمایا کہ تم یہ سوچ کر کرو گے کام کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے، تو تمہاری جو پچھلی گناہ ہے جس میں تم نے توبہ اور استغفار یعنی اللہ سے معافی مانگ لی ہے، وہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ ان توبہ کو قبول کر کے تمہیں معاف کر دے گا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دے یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں. اب یہ آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے، یعنی تیرے خلاف چالیں سوچ رہے تھے کہ تجھے کیسے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر ڈالیں. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے اس پہ اوپر اس آیت پہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، اس سے پہلے ایک بہت بڑا واقعہ آتا ہے کہ لوگوں قریشیوں نے اور کفاروں نے یہ منکرین حق اللہ تعالیٰ اس میں قریشیوں کفاروں کہہ رہے ہیں کہ کوئی قریشیوں نے اور کافروں نے بہت ساری تدبیریں سوچی تھیں کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلا کیا کہتے ہیں
ہجرت کر کے نہ چلے جائیں تو اس سے پہلے ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ایسا کر دیں کہ وہ آگے اور اسلام کی دعوت نہ پھیلا سکیں. اب انہوں نے پہلے کیا کیا, انہوں نے ایک ایسا کام کیا کہ انہوں نے چالیں بنانا شروع کر دی. اب وہ شروع کیا کی, قریشیوں کا ایک بہت بڑا مجمع بیٹھا جس کو دار الندوہ کہا جاتا ہے. اس مجمع میں جو بحث ہو رہی تھی, جو پنچایت بیٹھی تھی, اس کو دار الندوہ کہتے ہیں. اس میں تمام روسائے قوم اور تمام قبیلے کے سردار, تمام قریشی, تمام کافر سب بیٹھے ہوئے تھے. اب سب بہت ساری پلاننگ اور بہت ساری تدبیریں سوچ رہے تھے, بہت ساری چالیں سوچ رہے تھے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ایسا کیا جائے کہ وہ آگے اسلام پھیلانے سے رک جائے, ان کا دین رک جائے. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہ ان قریشیوں نے میں سے ایک شخص اٹھا, اس نے کہا کہ ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیروں سے قید کر دیں. تو قریشیوں کے سردار نے, جو سربراہ تھا اس وقت ابو جہل, اس نے کہا کہ ایسا نہیں کر سکتے. اگر ہم نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باہر جو ساتھی کھلے عام گھوم رہے ہوں گے, یعنی جو مسلمان گھوم رہے ہوں گے, وہ آگے خود ہی دعوت پھیلانے کی اتنا جانتے, اتنی تربیت حاصل کر چکے ہیں کہ وہ خود ہی دعوت پہنچا دیں گے اور پھر ایک بڑا مجمع لے کر آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑا کر لے جائیں گے. تو اس شخص کی جو تدبیر تھی وہ ان کے سامنے وہ ہو گئی, بیکار چلی گئی. اب دوسرا شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ جلا وطن کر دیتے, یعنی اس شہر سے نکال دیتے, تو ان کی مرضی وہ جو بھی کرے. تو میں تو غصے سے کہا کہ یہ تو کیسے ہو سکتا ہے, اگر ہم لوگوں نے جلا وطن کر دیا, یعنی اس شہر سے ہی نکال دیا, اس ملک سے نکال دیا, تو وہ کہیں اور جا کے اپنی تدبیریں, یعنی اپنی اسلام کی دعوت پھیلانے لگ جائیں گے. کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اس واقعے میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ تو بہت بڑے جادوگر ہیں, وہ کسی کو بھی اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں, اپنی طرف بلا سکتے ہیں اپنے جادو سے. یعنی وہ اتنے بڑے جادوگر ہیں کہ وہ کسی کو طرف بلا سکتے ہیں, نعوذ باللہ. حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادو سے نہیں بلاتے تھے, خدا نہ خواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے دین سے اور اللہ کی جو وحی اترتی تھی, اللہ کا جو پیغام ہوتا تھا, کہ اس کے ذریعے لوگ ان کی طرف آتے تھے, لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹریکٹ ہوا جاتا تھا. اس کی بھی جس نے کہا کہ جلا وطن کر دیا جائے, تو اس کی بھی تدبیر ناکام چلی گئی ان کے سامنے, قریشیوں کے سربراہ کے سامنے. پھر ایک قریشی کے سربراہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا قتل کر ڈالتے ہیں, ہم ایک ایسے 5-6 فوجی تیار کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر ڈالتے. تو اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھر حکم آ گیا کہ آپ کو اس رات کو اس شہر سے ہجرت کر کے جانا ہے مدینہ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی پہ پہنچ گئے تھے وہ سارے فوجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے. تو جب وہ پہنچے اپنی ڈیوٹی نبھانے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک ایسا, ان کے آنکھوں کے سامنے ایک ایسا پردہ لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے ان کے سامنے دروازہ کھول کر نکل بھی گئے, ان کو پتہ بھی نہ چلا. وہ پھر صبح تک انتظار کرتے رہے, پھر ان کو یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب کا ہجرت کر کے چلے گئے. تو بس آگے کا واقعہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا. تو اس آیت میں یہ والا واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلا وطن کر دیں, یعنی کتنی مشکلات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تھے, اس میں یہ بتایا گیا. پھر اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے, یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی بھی چال چل رہے تھے. پھر کبھی بولتے تھے کہ جلا وطن کر دیں, کبھی قید کر دیں. وہ تو اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے کس طرح چال چلی, اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں میں ایک پٹی باندھی, ایک سامنے پردہ لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی چال چل لی, اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے, ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں, یہ تو وہی پرانی باتیں ہیں, کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں. اب اس نے کیا کہا کہ ان قریشیوں کو جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے وہ سناتے تھے, تو وہ لوگ یہ کہتے تھے یہ تو پرانی
باتیں ہیں، پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے کے مسلمان بھی کہا کرتے تھے، پہلے کے نبی بھی کہا کرتے تھے، اب تم بھی کہہ رہے ہو، تو کون سی بڑی بات ہے؟ یعنی وہ ایک طریقے سے بہانہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حق انکار کر رہے تھے، اور اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ جو پہلے کے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں. اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقع حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لیا. اب اس آیت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا. کیسے چیلنج کیا؟ کہ انہوں نے یہ الفاظ جو دہرائے، یہ دعا مانگی، یہ اصل میں ان کے لیے انہوں نے دعا نہیں مانگی، انہوں نے ایک طریقے سے اللہ چیلنج دیا کہ اگر ہم منکرین حق ہے، ہم حق سے انکار کر رہے ہیں، ہم باطل کی طرف جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم پر پتھروں کی بارش برسا، ہمیں عذاب دے، ہمیں سخناک اور دردناک عذاب پہنچا. اللہ تعالیٰ تو ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا، تو یعنی ہم حق ہیں اور تم باطل ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے باطل ٹھہرانا شروع کر دیا. پھر اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا، جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا. پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اس آیت میں فرما رہے ہیں، آگے آیت میں فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت اس لیے عذاب نہیں ڈال سکتا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت ان کے درمیان موجود تھے. میں اس وقت پہ آگے یہ بھی فرمایا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کے عذاب دے دے، لیکن اب کیوں نہ وہ عذاب ان پر عذاب نازل کرے جب کہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں. سب سے پہلے کیا بولا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ بھی نہیں، یعنی اللہ کی قاعدہ قانون میں یہ بات شامل ہی نہیں ہے کہ جس شہر میں، جس ملک میں، جس قوم میں استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوں اور اللہ کا نام لینے والے لوگ موجود ہوں، حق کی طرف بلانے والے اور حق کی بات کرنے والے لوگ موجود ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس شہر پہ، اس ملک پہ، اس قوم پر عذاب نہیں ڈالتے. یہ اللہ کا قاعدہ اور اللہ کا قانون ہے. تو میں کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس وقت ان کے اوپر عذاب ڈالتا؟ یہ تو غلط ہو جاتا، یہ میرے قاعدے اور قانون کے خلاف ہوتا. پھر آگے ایک اور بات فرمائی اس آیت میں، آیت مبارکہ میں، کہ لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جب کہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہے. اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ سے یہ فرما رہے ہیں کہ بات بول کر، یعنی ان لوگ کا ہی شکوہ ان کو بول کر فرما رہے ہیں کہ بھلے ہی وہ مسجد حرام کو پہلے سنبھالتے تھے، بھلے ہی وہ مسجد حرام کو سنبھالنے والے تھے، پہلے ان کی قوم کے پاس مسجد حرام سنبھالنے کے لیے آئی تھی، وہ جائز متولی تھے، جائز مجاور تھے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ وہ حق پر ہیں. اگر وہ حق پہ ہیں تو وہ کب اللہ تعالیٰ کے دین کی بات پھیلاتے؟ کب اگر وہ حق پر ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے ساتھ ہوتے، اور حق پر نہیں ہے تو اس وجہ سے ہی ان کے پاس مسجد حرام ان کا نہیں ہے. اور عذاب کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو عذاب تو میں نے ان کو اوپر نازل فرما ہی دیا غزوہ بدر کی صورت میں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیوں ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں. بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو. اب اللہ تعالیٰ اس آگے آیت میں فرما رہے ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ نے پہلے سوال پوچھا ان کی طرف سے، اپنے آپ سے سوال بتایا کہ ان کا سوال کیا تھا، ان کے دلوں میں کیا تھا، کہ لیکن اب کیوں نہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب کیوں نہیں نازل کر رہا، حالانکہ وہ تو جائز متولی بھی نہیں ہے، وہ تو اہل تقوی والے بھی نہیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ آگے ان کا خود ہی جواب دے رہے ہیں کہ مگر اکثر لوگ یہ اس بات کو نہیں مانتے کہ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہیں، بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں ڈال رہا، اللہ ڈالے گا ضرور، لیکن آپ لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہ لوگ کس طرح نماز پڑھتے ہیں. کچھ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دینے جاتے تھے تو کچھ لوگ ڈر کے مارے اس لیے اسلام قبول نہیں کرتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قریشیوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یعنی مکہ مکرمہ
اور اللہ کی مسجد حرام قریشیوں کے ہاتھ میں، تو یعنی یہ لوگ حق پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور کبھی کبھار اس بات سے بھی ڈرتے تھے وہ لوگ تو بہت بڑا طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں مسجد حرام دی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کے آگے ان کا جواب ہی دے رہے کہ لوگ اکثر یہ بات جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ اصل میں جب بھی وہاں پہ مسجد حرام میں عبادت کرنے جاتے ہیں وہ اصل میں عبادت نہیں کرتے، بلکہ وہ اصل میں عبادت نہیں کرتے بلکہ نہ ذکر الہی کرتے ہیں، بس ایک بے معنی شور و گل لہو لہاب جیسی محفلیں سجاتے ہیں اور ادھر سیٹیاں بجاتے ہیں اور ادھر اپنی تالیاں پیٹتے ہیں اور بس الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں وہ، اور اسی چیز کو وہ عبادت کا نام دے چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عبادت کرنے چاہتے ہیں۔ بس اب اللہ تعالیٰ آگے یہی فرما رہے ہیں کہ اب لو میں نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا، اب وہ لوگ عذاب کا مزہ چکھیں گے جو انکار حق کی پاداش کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے، یہی لوگ اصلی دیوالیے ہیں۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس رکوع کی آخری آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ لو میں نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا غزوہ بدر کی صورت میں، اور وہ جو کہ اور تم لوگوں کو دکھا دیا کہ حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے۔ وہ اپنے مال کی خدا کی روکنے کے لیے جو صرف کر رہے تھے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو روکنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین آیا تھا اس چیز کو منع کرنے کے لیے، اس چیز کو انکار کرنے کے لیے جو بھی پیسے خرچ کر رہے تھے، جو بھی مال اور دولت اور اپنی جو چیزیں خرچ کر رہے تھے، وہ ان کے لیے ایک پچھتاوے کا سبب بنیں گی، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ پھر وہ مغلوب ہوں گے اور پھر وہ بہت مایوس ہو جائیں گے اور ایسے ہی لوگ پھر جہنم کی طرف گھیر لے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آزمائش بھی اسی طرح ان کے اوپر ڈالی، یہ عذاب بھی اس وجہ سے ہی ڈالا تاکہ اللہ تعالیٰ گندگی کو پاکیزگی سے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے کہہ رہے ہیں گندگی وہ قریش کے لوگ اور پاکیزگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج، پوری مسلمانوں کی فوج، اللہ تعالیٰ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کر دے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے، یہی لوگ اصلی دیوالیے۔ اب اس میں دیوالیہ مطلب کہ ہم نے اکثر اردو کے الفاظوں میں سنا ہوگا کہ اس کا دیوالیہ نکل گیا۔ کیوں نکل گیا؟ کیونکہ یہ اس جگہ پیسے خرچ کر رہا تھا جہاں پہ اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں تھا، لیکن اس کو لگ رہا تھا کہ فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آخر میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ اصل دیوالیے ہیں۔ اب آگے اس کے بعد نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، 5واں رکوع۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ان کفار اور منکرین حق سے کہ اب باز آ جاؤ، اب تو یہ عذاب بھی نازل ہو گیا، اب تو تمہیں بتا بھی دیا، تمہارے سامنے فیصلہ بھی ہو گیا کہ حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل، کون سی چیز حق ہے اور کون سی چیز باطل ہے، تو تمہارے سامنے فیصلہ بھی ہو گیا، اب تم لوگ باز آ جاؤ، اور اگر تم باز آ گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلی سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، درگزر فرمائے گا، لیکن اگر اب بھی تم باز نہیں آتے تو پھر سے اللہ تعالیٰ اسی سزا کا اعادہ کرے گا جیسے پچھلی بار کیا تھا، اور اسی سزا عذاب میں تمہیں مبتلا کر دے گا۔ اے ایمان لانے والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا
پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اے ایمان لانے والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، یعنی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ تب تک جنگ کرتے رہو کہ جب تک برائیوں کا فتنہ، منکرین حق کا فتنہ اور حق سے انکار کرنے والے لوگوں جو فتنہ پھیلاتے ہیں وہ چیز کا فتنہ ختم نہ ہو جائے، اور پھر اگر وہ فتنے سے رک جائے اور اگر ان میں سے کچھ لوگ رک بھی جائے تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا پھر اللہ تعالیٰ ہے، پھر ان کو تنگ نہیں کرو، پھر ان کا دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، پھر اللہ ان کا فیصلہ کرے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہو۔ اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ جان رکھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ایمان والوں، کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور تمہارا بہترین مددگار اور حامی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ فتنے کو ختم کرنا ہے تب تک جب تک وہ فتنہ صحیح سے ختم نہ ہو جائے، جڑ سے نکل نہ جائے، آخر دم تک ہمیں جنگ کرنی ہے تب تک جب تک وہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، اور یہ یاد رکھنا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہارا سرپرست ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ، خمسہ آیا نا، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، ان کے رشتہ داروں کا ہے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا ہے، اور پھر یتیموں والیتامہ، پھر یتیموں کا ہے، والمساکینی، پھر مسکین کا ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہے، یعنی ان ٹریولرز کے لیے جو ہجرت کر کے ادھر آتے ہیں اور اپنا کاروبار کرنے آتے ہیں۔ اگر تم ایمان لائے ہو، ان کنتم آمنتم باللہ وما انزل علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کے مدبہر کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اس آیت میں ان کنتم کہ اے ایمان والو، اللہ آمنتم باللہ، اے ایمان والو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اس چیز پر جو فیصلے والے دن، اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز، یوم الفرقان اس میں فیصلے کا روز ہو گیا، یوم الفرقان مطلب فیصلے کا دن، صحیح ہے، جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کے مدبہر کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے تائید و نصرت تمہیں اس فیصلے والے دن، اب فیصلے والے دن کون سا تھا؟ یعنی جس دن اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا دن، جس دن اللہ تعالیٰ نے حق کو حق کر دیا اور باطل کو باطل، اور منکرین حق کے سامنے حق کو حق کر کے دکھایا اور باطل کو باطل کر کے دکھایا، تو وہ فیصلے والا دن اللہ یاد دلا رہا ہے، یعنی غزوہ بدر کا دن کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے تائید و نصرت کے ساتھ تمہیں فتح حاصل کروائی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا، اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس
بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کی طرح روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ یقیناً خدا سننے اور جاننے والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، 41 سے لے کے 42 آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اسی تفسیر میں اگر ہم جائیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ آتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے اس کنارے تو وہ لوگ وادی کے اس کنارے تھے، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تھا، انہوں نے بھی ڈالا ہوا تھا ان کافروں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے آنے کے وقت جب جنگ بدر کی طرف میدان بدر کی طرف جا رہے تھے تو بیچ میں جب پڑاؤ ڈالا تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نے پڑاؤ ڈال کر سو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خواب دیکھا۔ اس خواب میں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ یا راستے میں کوئی منزل تھے اور یہ متحق نہ ہوا تھا کہ کفار کا لشکر کتنا بڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خواب دیکھا جو منظر آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے اندازہ لگایا کہ دشمن کی تعداد کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا کہ اس میں دشمن کی تعداد بہت کم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو اس لیے ہی دکھایا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کو بتائیں تو مسلمانوں کے اندر طاقت اور بڑھ جائے اور جوش و جذبہ اور جہاد کی طاقت آ جائے اور چستی اور جوش و جذبے سے وہ اس جنگ کو لڑ سکے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب دکھایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ حق کو ظہور میں لائے، تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو ظاہر کر دے، اور جو حق ہلاک ہونے ہیں وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو جائیں، اور جو زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے، کیونکہ اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اب اس میں ہلاک ہو جائیں، ہلاک یعنی جاہلیت اور منکرین حق اور برائیاں سارے ہلاک ہو جائیں، اور جو زندہ رہنا ہے، زندہ کیا رہنا ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کا اسلام، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ساری باتیں اور اسلام کی ساری باتیں وہ زندہ رہنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب دکھایا تھا، تاکہ کیونکہ اللہ فیصلہ کر چکا تھا اور اللہ کو حق کرنا تھا اور باطل کو باطل، یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ اور یاد کرو وہ وقت جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا۔ دیکھو میں نے وہی بتایا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بہت تھوڑا دکھایا ان لوگوں کو۔ اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال جانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ کیونکہ سب کے دلوں میں اس وقت بھی ڈر موجود تھا کہ ہم کیسے لڑیں گے اس 1000 کے لشکر سے، 1000 فوجیوں کے لشکر سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے خواب دکھایا، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر میں اس وقت تمہیں خواب الٹا دکھا دیتا، یعنی اپوزٹ دکھاتا اور ان کو بڑھا کر دکھاتا، تو یقیناً تم اس لڑائی سے ہار جاتے، لڑائی سے ہار مان کے واپس چلے جاتے، اور پھر خود اپنے اس قبیلے میں ہی اپنے آپ ہی ایک دوسرے سے لڑنے لگتے، جھگڑا کرنے لگتے، اور تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس چیز سے بچایا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں کا حال جانتا ہے۔ سینوں یعنی اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ سینوں میں اللہ تعالیٰ دل کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ سینوں کا حال جانتا ہے۔ اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے، اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، قریش تمہارے سامنے کھڑے تھے، تو اے مسلمانوں، ایمان لانے والوں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے سامنے ان لوگوں کو کم کر کے دکھایا، یعنی آپ لوگوں کو بہت تھوڑا کر کے دکھایا، ان لوگوں کو بہت تھوڑا کر کے دکھایا،
تاکہ آپ لوگ کے اندر اور ہمت بنی رہے اور آپ آرام سے اس جنگ کو جیت سکیں، کیونکہ اللہ کو حق کرنا تو باطل کو باطل، اور یقیناً اللہ کے پاس سارے معاملات رجوع کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب کو جواب دہ بھی ہونا ہے، اور یہ سارے معاملات اللہ سے ہی ہوتے ہیں، اللہ کے ذریعے ہی ہوتے ہیں، اللہ چاہتا ہے تو ہوتے ہیں ورنہ نہیں ہوتے۔ صدق اللہ مولانا عظیم۔ اسی ساتھ آج کی یہ 2 رکوع کمپلیٹ ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی توفیق دی کہ میں آپ کے سامنے یہ سارے رکوع بیان کر رہا ہوں صحیح سے تفصیل سے۔ اگر مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہو، کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرما، اور آپ لوگوں کو بھی کوئی توفیق دی کہ آپ لوگ سیکھ سکیں اس چیز کو۔ اس کے بعد 2-3 لوگوں نے، میں جانتا نہیں ان کو، نام بھی نہیں جانتا، الگ سے میرے پاس کوشچن آیا تھا، اس میں اس نے کہا تھا کہ ایک لڑکے نے کہا تھا، اسامہ نام ہے اس کا، کہ آپ جب پڑھاتے ہیں، آپ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ پرانا روایت بھی کروا دیا کریں 2-3 باتیں۔ تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں ان کی سوالی جواب یہ دینا چاہتا ہوں اس طرح کہ اگر میں پرانا بھی بتانے بیٹھوں گا تو یہ صورت بہت بڑی ہے اور مجھے ختم بھی کرنا ہے، اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، بہت کم تھوڑا سا ٹائم لے کے میں آتا ہوں اور مشکل سے وقت نکالتا ہوں اس چیز کے لیے کہ میں آپ لوگ کو دے سکوں تھوڑی سی انفارمیشن میری طرف سے جو اللہ نے مجھے دی ہے، کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، اس پر عمل کرے اور پھر تو آگے بڑھائے۔ عمل کرنے کی حدیث نہیں ہے اس میں، تم پر سیکھے اور پھر اسے آگے بڑھائے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں عمل بھی کروں، اللہ مجھے توفیق دے عمل کرنے کی، اور آپ سب بھی عمل کرے گا۔ تو بس میں اس حدیث میں شامل ہونا چاہتا تھا، اس وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو اسامہ بھائی، آپ کو اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھ سے واپس سے اس میں پوچھ لیا کریں، اگر آپ کو کوئی پرابلم آ جائے، کسی رکوع میں واپس پڑھنے میں کوئی پرابلم ہے تو مجھ سے پوچھ لیا کریں۔ اور میں نے لنک میں بھی، کمنٹس باکس میں لنک میں تفہیم القرآن کا بھی بہت سارے دیے ہوئے، جس میں ڈاکٹر اسرار احمد جو انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے بہت سارے بیان القرآن ہیں، تو اگر میرا سمجھ نہ آئے تو ان کے اس میں جا کر دیکھ لیا کریں، تو وہ اور زیادہ آپ کو اور تفصیل سے سمجھاتے ہیں اور طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ تو بس آپ اگر میرا سمجھنا ہے، میرے اس میں کوئی پرابلم ہو رہی ہو تو آپ ان کے اس میں دیکھ لیں۔ باقی کسی شخص کو، کسی کو بھی اگر مجھ سے کوئی کوشچن پوچھنا ہو، کوئی سوال کرنا ہو، تو جب بھی مجھے میسج کرے کمنٹ باکس میں تو نام لکھ دیا کرے، ان کا آئی ڈی کا الٹا سیدھا نام پہ مجھ سے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو نام لکھ دیا کرے، اور سوال کو 2-3 سوال کو ایک ساتھ مت لکھا کرے، الگ الگ کر کے لکھا کرے۔ دوسرا سوال ایک بچے نے پوچھا تھا کہ یوم سبت میں ہم نے صحیح سے واقعہ پورا صحیح سے بیان کر دیں، تو واقعہ یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آزمائش ڈالی اور ان کو یہ کہا کہ سیٹرڈے والے دن، ہفتے والے دن تم لوگ کو عبادت نہیں کرنی، تو کوئی بھی دنیاوی کام نہیں کرنا، صرف دین کا کام کرنا ہے، صرف عبادت کرنی۔ تو انہوں نے کیا کیا، اسی دن مچھلیوں کا کاروبار زیادہ ہوتا تھا، مچھلیاں زیادہ ابھر کے آتی تھی سمندر کے کنارے، تو انہوں نے گڈھا کھود دیا سامنے سمندر کے کہ جب بھی مچھلیاں آئیں تو اس گڈھے میں جا کے پھنس جائے۔ تو ایک طریقے سے انہوں نے اس چالاکی سے دنیاوی کام بھی کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اور کتنی نافرمانی میں اور کتنی پستی میں گر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جب انہوں نے یہ کام کیا، اس نافرمانی، اب تو اللہ کا حکم آ گیا تھا، پھر بھی انہوں نے یہ نافرمانی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ یہ سورہ اعراف میں 163 سے لے کے 166 تک اس کا ترجمہ پورا موجود ہے۔ آپ اگر اور بھی پڑھنا چاہتے ہیں اور تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو تفہیم القرآن میں جا کے سورہ اعراف میں اس کا ترجمہ دیں۔ جزاک اللہ خیرہ و مولانا عظیم۔
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.